بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے، لیکن دنیا کے کچھ سفر تو ایسے ہیں جو اتنے مشکل ہیں کہ بندہ ان کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی چھت، اسے پامیر ہائی وے کہتے ہیں۔ واقعہ جو سڑک ہے اس پر سفر کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ کرغزستان اور تاجکستان کے درمیان واقع پامیر ہائی وے کا شمار دنیا کی سب سے مشکل گزرگاہوں میں ہوتا ہے، جس کا سفر کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں، لیکن کچھ باہمت لوگ پھر بھی ان مشکل راہوں کے مسافر بننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وسطی ایشیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، کرغزستان کے شہر اوش سے تاجکستان کے شہر دوشنبہ تک 1200 کلومیٹر طویل سڑک کسی بھی بے جگر مسافر کے لیے دنیا کے اعلیٰ ترین مناظر پیش کرتی ہے، جس کے دوران ویران دشت، بلند و بالا صحرا، برف سے ڈھکی چوٹیاں اور 4000 میٹر سے بلند دروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں انسانوں سے زیادہ برفانی چیتوں اور مارکو پولو شیپ جیسے نایاب جانوروں کی بود و باش ہے۔ سلسلہ کوہ پامیر کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں کئی ایسی چوٹیاں ہیں جن کی بلندی 7000 میٹر یعنی 23000 فٹ سے بھی متجاوز ہے۔ دنیا میں ہمالیہ، کراکرم اور ہندو کش سلسلوں کو چھوڑ کر کہیں اتنی بلند پہاڑوں کی بہتات نہیں ہے۔ یہ علاقہ زلزلوں کی آماج گاہ ہے، جس کے باعث یہاں کے پہاڑی سلسلے غیر مستحکم ہیں اور مٹی کے تودے گرنا روزمرہ کا معمول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنسنی کے متلاشی موٹر سائیکل سوار پامیر ہائی وے کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہ سڑک 19ویں صدی کے وسط میں روسیوں نے اس وقت تعمیر کی تھی جب برطانوی اور روسی سلطنتوں کے درمیان وسطی ایشیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے گریٹ گیم اپنے عروج پر تھی۔ اسی سڑک پر سے شاہراہ ریشم کا ایک حصہ بھی گزرتا ہے، اور آپ اب بھی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر قدیم قلعوں کے کھنڈر دیکھ سکتے ہیں جنہیں تجارتی گزرگاہ کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ 20ویں صدی میں سوویت یونین نے سڑک کی مرمت کروائی، لیکن اب بھی اس کے بڑے حصے بجری اور کچی مٹی پر مشتمل ہیں، اور پکے حصے کب کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ سڑک کا بڑا حصہ اس علاقے سے گزرتا ہے جسے واخان کی پٹی کہا جاتا ہے۔ سڑک خاصی دور تک افغانستان اور تاجکستان کی سرحد پر واقع تند و تیز دریائے پنج کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے۔ دریا کے دونوں کناروں پر اسماعیلی مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں۔ بعض اوقات سڑک تنگ موڑوں اور خطرناک کھائیوں سے گزرتے گزرتے دریا کے چوڑے اور ریتلے ساحل میں داخل ہو جاتی ہے، جہاں گاڑی کے پہیوں اور دریا کے پانی کے درمیان چند انچ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ طرح طرح کی صعوبتیں اٹھا کر یہاں آنے والے مسافروں کو اپنی مشقت کا صلہ بھی خوب ملتا ہے، اور جگہ جگہ حیران کن حد تک ڈرامائی مناظر ان کی تھکن دور کرنے کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ سڑک کے ایک ہفتے کے سفر کے دوران فیروزی رنگ کی جھیلیں اور 2 کوہانوں والے اونٹوں سے بھرے ریتلے میدان دکھائی دیتے ہیں۔ اسی دوران یاشوکال جھیل سے بھی مڈ بھیر ہوتی ہے، جو اس علاقے میں میٹھے پانی کی بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ یہ جھیلیں ایک طرف تو مچھلیوں اور پرندوں کے گھر ہیں، تو دوسری جانب تھکے ہارے مسافروں کو کیمپنگ کی جگہ بھی فراہم کرتی ہیں۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے علاقوں کی طرح یہاں آپ کو بھانت بھانت کے سیاحوں کے ہجوم میں گھر جانے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ جس طرف آنکھیں اٹھاؤں چوٹیاں ہی چوٹیاں۔ سفر کے دوران بعض مقامات پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف چوٹیاں ہی چوٹیاں ہیں۔ نہ صرف پامیر کی بلکہ سرحد کی دوسری جانب ہندو کش کی چوٹیاں بھی افق کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیے دکھائی دیتی ہیں۔ اگر آپ ان چوٹیوں کے نام معلوم کرنا چاہیں تو بعض
بڑے دلچسپ ناموں سے واسطہ پڑے گا، جیسے ایک چوٹی کا نام ہے اکیڈمی آف سائنسز۔ البتہ سینکڑوں چوٹیاں اور پہاڑ ایسے بھی ہیں جنہیں ابھی تک کوئی نام نہیں دیا گیا ہے۔ سڑک اکثر اوقات بلند گھاٹیوں سے گزرتی ہے، جہاں کناروں پر کسی قسم کے حفاظتی پشتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اس علاقے کی سیاحت کمزور دل سیاحوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ آئے روز آنے والے زلزلے، برف اور مٹی کے تودے، سیلاب، ٹوٹی پھوٹی سڑک مل کر بڑا چیلنج پیش کرتی ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ راستے میں آبادی خال خال ہے اور زندگی کی سہولتیں ناپید ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہاں وہی سفر کرنے کی ہمت کر سکتا ہے جس کے اعصاب لوہے کے ہوں، اور وہ نہ صرف اچھا ڈرائیور ہو بلکہ ساتھ ہی ساتھ گاڑی کا عمدہ مکینک بھی ہو۔ یہ علاقہ اس قدر اچھوتا ہے کہ آپ کو مشکل ہی سے کہیں دوسری گاڑی نظر آئے گی، لیکن تمام تر سفری مشکلات، طویل فاصلوں اور گرد و غبار کے باوجود خوشنما نظارے اور دنیا بھر سے الگ لینڈسکیپ آپ کی تکالیف کا خاطر خواہ ازالہ کر دیتی ہے۔ اگر ہمت ہے تو آؤ اور ان علاقوں کو ڈسکور کرو، فتح کرو۔